آیت نمبر ہے 70۔ آیت نمبر ہے 70۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پورے مصر فرعون اور اس کی پوری حکومت کے سامنے جب فرعون کے جادوگر اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا، ایک طرف سے جادو، دجل اور فریب اور جھوٹ آیا، اور دوسری طرف سے سچائی آئی، اور اللہ تعالی ہمیشہ سچائی کو غالب کرتے ہیں۔ جادوگروں نے جب دیکھا کہ اوہو یہ تو معجزہ ہے، یہ تو ظاہر ہے مصر میں یوسف علیہ السلام بھی ہوئے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہوئے ہیں، اتنی حقیقت تو وہ سمجھتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے معجزہ دیکھا تو یہ جسارت تو کر چکے تھے کہ کس کے مقابل آئے ہیں؟ نبی کے مقابل آئے ہیں۔ یہ غلطی تو وہ کر چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے مد مقابل آئے۔ فوراً ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلطی کر لینے کے بعد توبہ کر لینا اس طرح ہے جس طرح غلطی کی ہی نہیں، جس طرح غلطی کی ہی نہیں۔ اور پھر انہوں نے کس کمال درجے کی توبہ کی، یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی عبرت ہے۔ جیسے ہی صورتحال سمجھے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو یہ سارے جادوگر جو ہیں یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ سجدہ ایمان کا تھا، توبہ کا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا تھا، اپنی غلطی کا اعتراف تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، فوراً کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر بھائی کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ اب ہمیں حقیقت سمجھ آ گئی۔ فرعون نے جب دیکھا، اس لیے یہ جو بھائی اقتدار کا نشہ ہے یہ بہت کمینہ ترین نشہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریوں کے بڑے ریوڑ میں اگر ایک دو بھیڑیے داخل کر دیے جائیں، آپ کو پتہ یہ جو بلی، یہ درندے ہیں نا، ان کو کھانے سے غرض نہیں ہوتی، ان کو مارنے سے غرض ہوتی۔ اگر پرندوں کے بڑے سارے کھڈے میں اس میں 1000 پرندہ ہو، بلی کو داخل کر دیا جائے نا تو بلی 1000 کے 1000 کو مار دے گی، کھائے گی ایک بھی نہیں، اس کو مارنے میں لذت آتی۔ یہی حال بھیڑیا کا ہے۔ بھیڑیا جو ہے، اگر بھیڑیا کو 1000 بکریوں کے ریوڑ میں داخل کر دیا جائے، وہ کھا تو ایک بھی نہیں سکتا، اس کی غذا تو تھوڑی ہے، لیکن وہ مار 1000 کو دے گا، چونکہ اس کو کھانے سے غرض نہیں، اس کی لذت کس میں ہے؟ اس کی جو درندگی ہے، اس کی تسکین جاندار کو مارنے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیے کو داخل کر دیا جائے،
وہ بھیڑیا اتنی تباہی نہیں مچاتا جتنی وہ شخص مچاتا ہے جو دولت کا پجاری ہو اور اقتدار کا نشائی ہو. اقتدار کا نشائی ہو. آج لوگ کہتے ہیں یار ان لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا کچھ ہے، تو یہ پھر بھی باز کیوں نہیں آتے؟ آ نہیں سکتے، چونکہ اقتدار کا نشہ ایسا ہے. شیخ سعدی نے فرمایا کہ یہ جو بادشاہ ہے، اگر اس کو ایک ملک مل جائے یہ پھر کہے گا دوسرا ہونا چاہیے. اگر ساری دنیا کی بادشاہت بھی کسی ایک کو دے دی جائے وہ کہے گا میری آسمان پر حکومت ہونی چاہیے. اس کا جو یہ بڑا بننے کا انسان کا جو ایک غلط جذبہ ہے نا، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اب دیکھیے سورہ نازیات میں ہے، یہاں ہے، 9ویں پارے میں ہے، سورہ قصص میں ہے، سورہ نمل میں ہے کہ فرعون نے خود موسیٰ علیہ السلام سے تاریخ طے کی، پورے مصر سے ماہرین جادوگروں کو چنا اور اعلان کیا یہ جو چناؤ تھا جادوگروں کا یہ تو موسیٰ کا نہیں تھا بھائی، یہ کس کا تھا؟ فرعون کا تھا. مقابلہ ہوا اور سب کے سامنے شکست کھا گیا، ذلیل ہو گیا، لیکن فوراً پینترا بدلا. اب دیکھیے فرعون کیا کہہ رہا. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم. فرعون نے کہا تم میری اجازت سے پہلے ہی مان لے آئے. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. یہ تمہارا بڑا ہے، تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں کیا سکھایا ہے؟ بے لایا تو ہے، لایا تو ہے. موسیٰ علیہ السلام تو لائے نہیں. فرعون بھی سمجھتا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری بات کے پاؤں نہیں ہے، لیکن بھائی اقتدار جاتا ہوا نظر آتا تھا. انسان جب خباثت میں آ جائے نا تو اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی. سوشل میڈیا پر ایک شیعہ بدبخت ہے، ایرانی ہے، وہ حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر کو علی الاعلان کافر کہتا ہے. کافر کہتا ہے. پرسوں ایک عرب عالم سے اس کا مناظرہ ہوا. میں نے جب سے سنا ہے نا تو میں اس مناظرے میں کی لذت میں مست ہوں. اب مناظرہ اس کا پوری دنیا کو چیلنج ہے اس شیعہ کا کہ کوئی حضرت ابو بکر اور عمر کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتا. آپ نے توجہ رکھنی ہے ذرا، ایک علمی سی بات آ گئی اس کو سمجھانے کے لیے کہ فرعون کیا کہہ رہا ہے. اب اس عرب عالم نے جب مناظرہ ہوا اس نے 1 منٹ میں اس کو پچھاڑ کے اور مارا. اس عرب عالم نے کہا کہ میں آپ سے، آپ پہلے 2 باتیں ذہن میں رکھیے، ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان. بھائی کیا کسی کے اسلام پر بحث ہو سکتی ہے، ایمان پر؟ ایمان دل کا معاملہ ہے، اس کا حساب کس نے لینا ہے؟ ظاہراً جس نے نماز پڑھی، کلمہ پڑھا، آپ لوگ صف اول میں نماز پڑھ رہے ہو، ظاہری اسلام کی باتوں پر عمل کر رہے ہو، تو ہم سب کیا ہے؟ مسلمان. اسلام پر بات ہو رہی ہے، اسلام پر، ظاہر پر بات ہو رہی ہے. اصل میں آپ کو چونکہ علمی طور پر بہت سارے پہلو آپ حضرات کے سامنے نہیں نہ ہوتے. اب اگلی بات، اصل میں بات نہیں سمجھا رہا، اس کو سمجھانے کے لیے پہلے 3-4 باتوں وضاحت کی ضروری. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ زوجہ ہیں حضرت جعفر طیار کی. بھائی کس کی بیوی ہیں؟ غزوہ موتا میں جب وہ شہید ہو گئے، اب حضرت جعفر طیار حضرت علی کے بڑے. شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سارے ائمہ ہیں، یہ نبیوں سے زیادہ معصوم ہے. کس سے زیادہ معصوم ہے؟ یہ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتے.
جعفر طیار کے نکاح میں. جعفر طیار شہید ہو گئے تو حضرت اسما نکاح میں آ گئی سیدنا صدیق اکبر فوت ہو گئے تو حضرت اسما نکاح میں آ گئی حضرت علی کے. حضرت علی تو سب سے بڑے امام ہیں ان کے. اب حضرت اسما جو ہیں یہ زوجہ ہیں ان کے مطابق دو ائمہ مطہرین کی، یعنی ان دو اماموں کی بیوی ہیں جو انبیاء سے زیادہ معصوم ہیں، جن سے غلطی. بھائی آپ یہ بات سمجھ گئے؟ دوسری بات میں نے آپ کو یہ سمجھائی ہے کہ اسلام ظاہر کا نام ہے، ایمان باطن کا نام ہے. اس کا چیلنج ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ابو بکر اور عمر کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتا. اس کے 3 گھنٹے کے لیکچر ہیں اور اتنے بیہودہ ہیں. اب اس عرب سے مناظرہ ہوا، وہ کسی صاحب علم سے مناظرہ نہیں کرتا، عام جاہلوں سے. اس عرب نے عالم نے 1.5 منٹ میں پچھاڑ کے وہ مارا. جب گفتگو شروع ہوئی اس نے کہا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت اسما بنت امیس سے جب صدیق اکبر نے نکاح کیا تو صدیق اکبر کافر تھے یا مسلمان؟ صدیق اکبر کیا تھے؟ کافر تھے یا؟ اگر کافر تھے تو جس عورت نے کافر سے نکاح کیا حضرت علی نے اس سے نکاح کیسے کر لیا؟ بھائی میری بات سمجھ پائیں؟ حضرت اسما بنت امیس تمہارے نزدیک 2 ائمہ مطہرین کی بیوی، حضرت جعفر کی بیوی ہے اور حضرت علی کی بیوی. اگر اسما بنت امیس کافر کے نکاح میں ہے بقول تمہارے تو پھر حضرت علی نے ان سے نکاح. اگلی بات یہ اس نے نہیں کہی، اس نے تو صرف مناظرے میں اس سے اگلی دلیل میں بنا. اگلی بات اگر ابو بکر کافر ہیں تو جناب اسما بنت امیس سے بیٹے پیدا ہوئے ہیں محمد صدیق اکبر کے. ایسا ہی ہے جی، محمد بن ابی بکر. محمد پھر کفالت میں آئے کس کے؟ حضرت علی کے. کافر کی اولاد کو کس نے پالا ہے؟ حضرت علی نے. اب اس نے اس سوال پہ اس کو پھنسا لیا جو 4 سال سے پوری دنیا کے سامنے بھونک رہا ہے لیکن علمی طور پر کسی کے مد مقابل نہیں آتا. انہوں نے کہا جی 10 منٹ کی ٹرم طے ہوئی ہے، میں 10 منٹ چھوڑتا ہوں. اس نے 1 منٹ میں یہ سوال کیا، اس کا جواب دو. اب آئی اس کی باری، اس بدبخت کی باری. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جناب چونکہ ابو بکر ظاہراً مسلمان تھے. کیا تھے؟ ظاہراً مسلمان تھے، اس لیے حضرت اسما کا ان سے نکاح کرنا بالکل ٹھیک. حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت علی کا حضرت اسما سے نکاح کرنا ظاہراً کیا تھے؟ اس نے یہیں پکڑ لیا. اس نے کہا میرے اور آپ کے مناظرے کا عنوان ایمان نہیں ہے، اسلام ہے. میرے اور آپ کے مناظرے کا عنوان ایمان نہیں ہے، کیا ہے؟ اسلام. اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے. آپ نے مان لیا کہ ظاہراً صدیق اکبر کیا تھے؟ مسلمان تھے. میرا آپ کا مناظرہ ختم. اب اس مناظرہ نے عرب دنیا میں اس میں تہلکہ مچا رکھا ہے. حقیقت کیا ہے؟ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہر بندے کو ہر بات کی سمجھ ہوتی ہے. انسان مفادات میں ایسی بغیرتی کر جاتا جس کی کوئی حد نہیں. یہ جادوگر جو نبی کے مقابلے پر آئے بدترین کافر تھے، انہوں نے معجزہ دیکھ کر ان کے دلوں کی کایا پلٹ گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں فرعون پاگل تھا؟ اس کو نہیں سمجھ آئی؟ جو مصر جیسا ملک چلا رہا ہے اس کو نہیں سمجھ آئی کہ اصل بات کیا ہے؟ ابو جہل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن، ہمارے جیسے 14ویں صدی کے گئے گزرے لوگ قرآن سنتے ہیں، دل پر اثر کرتا ہے، تو ابو جہل نے تو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سنا. ابو جہل کو نہیں پتا تھا یہ کیا ہے. آج کا ہندو حضور کی سیرت پڑھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر محمد اللہ کے نبی نہیں ہے تو پھر زمین پر کوئی اللہ کا نبی آیا ہی نہیں ہے.
چونکہ جتنی پاکیزہ سیرت محمد کی ہے کسی انسان کی اتنی اعلیٰ سیرت ہے۔ آج کا ہندو یہ کہتا ہے، آج کا ہندو یہ کہتا ہے کہ اگر محمد نبی نہیں ہے تو پھر زمین پر اللہ کی طرف سے کوئی نبی، چونکہ انسانوں کے پاس اس ہستی سے اعلیٰ کردار کا بندہ انسانیت کے دامن میں نہیں ہے۔ تو جس ابو جہل نے اس سیرت کو دن رات آنکھوں سے دیکھا ہو اس کو نہیں پتا، وہ پاگل تھا جس نے عرب کی قیادت سنبھالی ہوئی، لیکن اس کو اس کے اقتدار کے نشے نے صحیح بات کی طرف آنے یہی معاملہ فرعون کا ہے۔ لایا خود منتخب کر کے، تاریخ خود دی، اور جادو کے اہل فن خود منتخب کیے۔ معاہدہ ہوا 9ویں پارے میں ہے، اگر ہم غالب آ گئے، نحن الغالبون، ہمیں کیا ملے گا؟ کہا جناب تمہیں وزارتیں دیں گے، یہ کچھ دیں گے، مقرر آپ کو اپنا مقرب، معاہدہ ہوا سارا، پورا مصر آیا۔ اب فرعون کہہ رہا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں کیا سکھایا ہے؟ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، من خلاف، الٹ سمت سے، ایک بازو اور دایاں بازو اور بایاں، بایاں بازو اور دائیں۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں تمہیں کھجور کے تنے پر اس زمانے میں بنایا جاتا تھا پھانسی کے لیے، تمہیں ضرور سولی چڑھا دوں گا۔ اور اگلی بات یہ ہے اس کا خدائی دعویٰ، پیچھے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کے مقابلے پر نہ ہو، اللہ عذاب دے گا، فرعون نے اس کا جواب دیا وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تمہیں اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ عذاب دینے کے اعتبار سے اللہ سخت ہے یا میں زیادہ سخت ہوں، وَأَبْقَىٰ، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ باقی رہنے والا اللہ ہے یا میں ہوں۔ بھائی سننے، یہ فرعون نے کہا۔ فرعون کو کیا پتا کہ ایمان جب اپنی حقیقت کے ساتھ دل میں سما جاتا ہے تو پھر انسان کے یہاں جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ایمان ایک ایسی طاقت ہے بھائیو، تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، یہ ایک ایسی طاقتیں ہیں، پھر دنیا کے تول اس طاقت کو تول نہیں سکتے۔ جب ایمان پوری حقیقت کے ساتھ کسی دل میں سماتا ہے پھر دنیا کی چیزیں اس کو متاثر، اس کے یہاں اپنے وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے میرے جسم کیا ہے؟ اس لیے صحابہ کرام نے، اور بھائی مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے، موجودہ فلسطین کو دیکھ لیجئے، اپنی اولادیں وار رہے ہیں کہ نہیں اللہ کے نام پر؟ وہ کہتے ہیں جسم کیا ہوتے ہیں، اولادیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ نے دی ہمیں اس لیے۔ فلسطین، غزہ کی ماں جیسی ماں زمین پر موجود نہیں ہے۔ وہاں ایسے ایسے مناظر ہیں کہ دادا فخر سے کہتا ہے کہ میں 13 پوتے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر چکا ہوں۔ بھائی میری بات، یہ کیسے ہو رہا ہے یہ بتا رہے ہیں۔ جب فرعون نے یہ دھمکی دی، قالو، جادوگروں نے کہا، لن نؤثرک، ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے فرعون، علی ما جاءنا من البینات، ان دلائل پر جو اللہ نے ہمارے سامنے کھول دیے، ہم نے جو کچھ دیکھ لیا، ہم اس کے مقابلے میں تیری مال و دولت، تیری وزارت کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تو کر سکتا ہے کر لے، جو تو کر سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ تو کر کیا لے گا؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ تو ہماری دنیا کی زندگی کا ہی فیصلہ کرے گا نا، اس سے زیادہ تیرے بس میں ہے کیا؟ ہمیں مروا سکتا ہے اس سے اوپر اور کیا؟ حضرت حذیفہ نے کیا کہا تھا اس بادشاہ کو؟ اس نے کہا تھا کہ آپ ہمارا دین قبول کر لیں، یہ وگرنہ تمہیں اس طرح قتل کر دوں۔ حضرت حذیفہ مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ ایک ہی جان ہے، 1 منٹ میں ختم ہو جانی، کاش میری 100 جانیں ہوتی، تمہارے سامنے اسلام پر 100 کی 100 وار دیتا۔ ہے ایک جان ہے، اس کی تو کوئی ویلی، اس کی تو کوئی ایمان کے مقابلے میں، بھائی ایمان کے مقابلے میں جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو زیادہ سے زیادہ ہماری اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، اس سے آگے انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، ہم اپنے رب پر کیا لے آئے؟ کیوں؟ لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری غلطیوں کو، اور ہم سے ایک جسارت ہو گئی ہے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، تو نے ہمیں نبی کے مقابلے پر جادو لانے پر مجبور کر دیا، ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ ہمیں یہ جسارت بھی معاف کر دیں گے۔ واللہ خیر، اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو نے کہا میں باقی رہوں گا، نہ وابقا، اللہ سے بڑھ کر کوئی باقی رہنے والا۔ انہ من یأت ربہ مجرما، جو شخص اللہ کے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا نا مجرم بن کر، فإن لہ جہنم، بے شک اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم، لا يموت فیہا ولا یحیا، وہ اس جہنم میں نہ زندہ رہے گا نہ مر سکے گا۔ ایسی خطرناک زندگی ہے، ایسی خطرناک۔ وَمَن يَأْتِ رَبَّهُ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو شخص اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوا مومن بن کر، قَدْ عَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے کیا کیا؟ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے بہت اونچے درجے۔ اور بھائیو، اب یہ جادوگر صبح کو نبی کے مقابلے پر آئے ہیں، شام کو اللہ نے ان کو ایمان کی کیسی سمجھ دے دی، ایمان پر کتنا پختہ ہو گئے، ایمان پر کتنا پختہ ہو گئے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ عبرت ہے، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم سال ہا سال سے نمازی، ہمیں بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی، ہمیں بھی اپنے کردار پر توجہ رکھنی، ہمیں بھی اپنے آپ کو سنوارنا، ہمیں بھی اپنے آپ کو کیا کرنا ہے۔ حضور کی زندگی میں بھی ایسی مثالیں، وہ خیبر کا چرواہا کا کئی مرتبہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ نہیں؟ جس وقت خیبر کا محاصرہ کر رکھا تھا، یہودیوں کا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، بدو تھے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کیا جنگ ہے کیا محاصرہ ہے، بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے پوچھا کیا معاملہ، صورتحال تو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے شہر کا محاصرہ کیوں، لیکن وہ تو بدو تھا، چرواہا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے تمہارے سرداروں کا؟ ہمارا سردار کوئی نہیں، ہمارے پاس اللہ کے نبی ہیں۔ کون سے؟ حضور کے پاس آئے، سیدھی سیدھی باتیں پوچھی، اللہ کے نبی نے بتا دی۔ کہا جی میں اسلام قبول۔ حضور نے فرمایا نہ، پہلے جس یہودی کی بکریاں وہ واپس کر کے آ، جس یہودی کی بکریاں وہ کیا کر کے آ؟ واپس کر کے آیا، آ کے اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام قبول کر رہا تھا، اللہ کے نبی کے پاس ابھی بیٹھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے محاصرہ کیا ہوا تھا، کسی وقت بھی جنگ بھڑک اٹھتی تھی، جنگ شروع ہو گئی۔ کہ اللہ کے نبی اب میں کیا کروں؟ فرمایا بھائی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ کیا شروع ہو گئی ہے؟ جنگ شروع ہو گیا۔ بدو نے تلوار لی، جنگ میں شریک ہو گیا، ابھی ایمان لایا، ابھی کس میں شریک ہو گیا؟ جنگ میں شریک ہوا، اور اسی جنگ میں کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا۔ جب شہداء سامنے آئے تو اس بدو کی جب میت آئی تو اللہ کے نبی نے بھی حیرت سے مسکرائے، اور صحابہ اکرام کو بھی تعجب ہوا۔ حضور نے فرمایا اگر کسی ایسے جنتی کو دیکھنا چاہو جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی جنت میں جا رہا ہے، اس بدو کو دیکھ لو۔ ابھی ایمان لایا، نہ کوئی نماز پڑھی نہ کوئی مشقت برداشت کی، کہاں پہنچ گیا؟ جنت میں پہنچ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا، جنات عدن تجری۔ اللہ تعالیٰ یہ جادوگر کہہ رہے اللہ تعالیٰ ایسی جنتیں عطا کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے دائیں بائیں اوپر نیچے چشمے جاری ہوں گے، خالدین فیہا، ہم ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکا، یہ بدلہ ہے اس شخص کا جو اپنے آپ کو سنوار لے، یہ بدلہ ہے اس شخص کا بھائی جو اپنی کیا کر لے؟ تربیت کر لے، جو اپنی اصلاح کر لے۔ اس لیے جادوگروں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے، ہم سے جو غلطی ہوگی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کیا؟ فرعون سے کہا جو تم کر سکتے ہو کر لو۔ آگے پھر فرعون نے ان کو سولی پر لٹکایا کہ نہیں لٹکایا، قرآن نے اس بات کی وضاحت نہیں کی۔ مفسرین کی دونوں رائے ہیں، بعض مفسرین نے یہ سمجھا ہے 9ویں پارے کے الفاظ سے، وہاں صراحت نہیں سمجھا ہے کہ سولی پر چڑھا دیا گیا ان کو، یہ سارے سولی پر چڑھ گئے لیکن ان میں سے کوئی بھی ایمان سے پھرا نہیں۔ اور بہت بڑے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، پھر
فرعون نے حکمت یہ سمجھی کہ میرے پاؤں پہلے ہی اکھڑ گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی سچائی سارے مصر میں پھیل رہی ہے، اگر میں نے ان کو کیا کوئی اور اللہ کی قدرت ظاہر نہ ہو جائے تو جو تھوڑی بہتی میری دکان چلنی ہے ہو سکتا ہے وہ بھی بند نہ ہو جائے۔ تو قرآن نے پھر آگے اس کو بیان نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔